حافظ صاحب تسی کیسے ہو؟ کیسے ہیں بھائی صاحب؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ وہ خیریت سے ہیں؟ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں اللہ کا بڑا الحمدللہ۔ احسان ہے۔ تھینک یو شکر ہے سر، مولا تھینک یو کا۔ سر، تھینک یو جناب۔ آپ سے بڑے امید تھی، دل تھا آپ سے بات کرنے کو۔ ماشاءاللہ سے میرے ایک دوست ہیں، وہ ہر وقت آپ ہی کا گفتگو، آپ ہی کا چرچا اور آپ ہی کی بات کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کا خادم ہوں جناب، اللہ آپ کو بہت سلامتی دے۔ مالک آپ کو اور عزتوں سے نوازے، اور مولا کی تھینک یو سر۔ عبداری میں آپ کو مزید جو ہے اللہ کی ذات کا نوازے، اسے نوازے۔ تو میں تو ادنا سا ایک طالب علم ہوں، کوئی اتنا بڑا عالم بھی نہیں ہوں، نہ زیادہ علم کے متعلق صحیح ہے، مجھے جانچ ہے۔ میں فقط ایک وہی کچھ کامیابی کا گفتگو راز آپ ہے۔ کے دیکھو، کامیابی کا راز ہی جتنا چھوٹا عالم ہوگا اتنا ہی کامیاب ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جتنا زیادہ نہیں، میں مطالعہ ہوگا اتنا اتنا ہی سا ہوں۔ معاشرہ اتنا ہی اس کو بے عزتی کرے گا، رد کرے گا۔ ہم۔ آج کل زمانہ یہی جی ہے۔ جی جی حضرت، میں وہ آپ بات کے کرنا فائدے چاہتا میں تھا۔ ہے، اور مطالعہ نہ کریں آپ۔ میں یہی کہتا ہوں، جتنا علم کم ہوگا پاپولیرٹی اتنا ہی زیادہ ہوگا، جتنی الٹی سیدھی باتوں کو لوگ سنائیں گے نا اتنا ہی زیادہ آپ کے چرچے ہوں گے ہر جگہ پہ۔ یہ آپ کے فائدے میں صحیح صحیح۔ صحیح ہے؟ تو غلط کہہ اچھا، رہا ہوں؟ میں عرض وہ کرنا غلط کہہ چاہتا رہا تھا، ہوں؟ نہیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اصل میں نا کچھ موضوعات ایسے ہیں ہماری جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ جی میں نے سر، پچھلے دنوں آپ کا صوفیزم کے متعلق نا تھوڑا سا سنا تھا۔ جی سر، میں صوفیہ کرام کا بڑا ماننے والا ہوں الحمدللہ، اور بڑا میرا ایک سمجھ لے میرے بزرگ تھے میاں اسلم چشتی صابری صاحب، جن سے میں نے روحانی تعلیم لی ہے نا، تو میں نے میں علماء دیوبند سے ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو فقہ جعفریہ میں بھی میرے اساتذہ رہے ہیں، جن سے جی میں نے سر، سیکھا ہے بہت کچھ۔ جی سر، لیکن اصول فقہ کے اعتبار سے میں حنفی ہوں، اور جی امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں ادنا سا، بس یہ کہہ لیں کہ ان کو فالوور ان کا ہوں، ان کو ماننے والا ہوں، جاننے والا ہوں۔ صحیح، تو صحیح۔ اصل میں اللہ آپ کو بہت سلامتی اور کامیابی دے میرے بھائی، تھینک یو سر۔ ہمارے ایک نزدیک تو ظاہری بات ہے، جو ہمارے نزدیک تو ائمہ اعظام جو ہیں، بڑے امام 14 معصومین، وہ تو ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن ہے، سانسوں میں جو ہے وہ حجت ہے ہمارے لیے۔ تو جی سر، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، اولیاء اعظام کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں ولی اور صوفی میں فرق ہے نا۔ ایک شخص ہے جو عبادت کرتا ہے، جی کثرت عبادت کی وجہ سے، نیک کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اس کے ہاتھ پہ کرامات ظاہر ہو جی، جاتے ہیں نا، اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کا عمل صحیح ہے۔ ایک یہ ہے، یہ تو حق ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک حق ہے، ہم اس کو ٹھیک انکار ہے نہیں جی، کرتے۔ لیکن ایک شخص ہے جو صوفی ہے، صحیح۔ صوفی حضرات جو واقعا تصوف کا قائل ہے، وہ تصوف کا پابند ہے، تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ تصوف ہے کیا، کس چیز کا نام؟ تصوف جی 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 شریعت کے اتباع کا نام نہیں ہے۔ تصوف ان کے اپنے جی، عقائد ہوتے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں بتاتے وہ۔ اور تصوف میں صحیح۔ ان کے افعال ہوتے ہیں، ان کے کام ہوتے ہیں جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ کرتب جی وغیرہ جی، بھی دکھاتے ہیں، جنات وغیرہ سے وہ کوئی اس طرح کے، جیسے ہندو نہیں وہ حضرات تو ہوتے ہیں نا، عملیات میں نہیں آ جاتا ہندوؤں جی۔ کے جو پیر ہوتے ہیں، جو گرو ہوتے ہیں، وہ جی ان جی، کے بھی خوارق عادات ہوتے ہیں، وہ ان کے بھی کارنامے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہاں جی ریاضتوں ہاں کی جی وجہ ہاں سے، جی، وہ کچھ کام کر سکتے ہیں۔ مثلا بھئی آپ کے ہاتھ میں اگر درد ہے، ٹھیک ہے نا، مثلا کسی سانپ نے سونگا ہے، آپ ہندو گرو کے پاس جائیں گے، وہ ایک دم کرے گا، فوراً وہ درد ختم ہو جائے گا، فوراً ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اس کا مطلب ٹھیک یہ نہیں ہے ٹھیک کہ وہ ٹھیک ٹھیک، واقعاً وہ موحد ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، نہیں، اس کو جی بعض جی چیزیں جی جی آتی جی، ہیں، بعض ایسے دنیا میں ایسے طلسمات ہیں، ان کی وجہ سے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ بعض ریاضتیں ایسی ہیں، وہ ریاضتیں آپ نکالیں تو آپ عجیب و غریب کام کر سکتے ہیں، یا آپ خبر دے سکتے ہیں فلان جگہ میں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ کوئی کرامات نہیں ہے، یہ شیطانی چیزیں۔ تو ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جی جی صوفی حضرات، تصوف جو ہے، تصوف کا جو علم ہے، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں کہ تصوف کا علم جی کیا جی۔ ہے۔ تصوف ایک علم ہے، اچھا، اس میں حضور یہ ان کے عقائد ہوتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام، تو یہ سب حضور سراسر شیخ کفر ہے۔ الاسلام وہ طاہر قادری صاحب کو، وہ ڈاکٹر طاہر طاہر قادری القادری صاحب، صاحب میں کا، آپ کو بتاتا ہوں۔ جی سر، وہ بولیں آپ۔ جی جی جی، انہوں نے باقاعدہ تصوف پہ ایک بک لکھی ہے، ہم۔ اور وہ بیچارے کو کیا تھا، صوفیزم، وہ دیکھیں، وہ طاہر قادری صاحب وہ ایک اچھے مقرر تھے ایک زمانے میں، ٹھیک ہے نا۔ اسی تقریر کرنے کی وجہ سے جی اس کے پاس بڑے پیسے بھی آ گئے، لیکن وہ اتنا بڑا عالم نہیں ہے۔
وہ مجھے نہیں لگتا اچھا اس کو تصوف کی کتابوں کو پڑھنا بھی اس کو آتا ہے. حالانکہ وہ ادعا کرتا ہے کہ وہ تصوف اچھا پڑھاتا ہے. تصوف کی کتابیں بہت مشکل ہیں. تصوف کی عبارات بہت مشکل ہیں. اچھا ان کے اصطلاحات کافی مشکل ہیں. یہ جو عام لوگوں کے لیے صحیح اردو میں وہ لکھتا ہے نا، وہ بہت مختلف ہے ان چیزوں میں جو ان کے ہم، اہل تصوف کے اصلی کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور جہاں تک میں نے آپ کے طاہر قادری صاحب کو دیکھا، یہ کوئی بہت بڑے محقق نہیں ہے بیچارے. یہ ایک زمانے میں اچھے جی جی تقریر جی کرتے تھے، اب تو تقریر کرنا بھی چھوڑ دیا میرے خیال میں اس نے. تو یہ باتیں ان کی سطح سے بہت ہم، بلند ہے کہ اصلی تصوف کیا ہے. اچھا وہ ابو بکر ابن عربی کی جو کتب ہیں، جی بالکل بالکل، یہ بہت مہارت کے ساتھ اس کو پڑھنا آتا ہے. مجھے نہیں لگتا طاہر قادری صاحب نے کبھی تصوف پڑھا ہے کسی کے پاس. اس نے ادھر ادھر سے اچھا 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 نہیں ویسے یہ آپ نے کسی اس پیر بارے کے میں پاس جاتے ہیں نا، کبھی ان سے کسی پیر سے بیعت کرتے ہیں، کوئی پیر آپ کو دستار پہناتا ہے، یہ اور ہے. ان کا جو علم ہے وہ اور ہے، اس ہم، کو پڑھنا سیکھنا. ہم، وہ ٹھیک ٹھیک سراسر کفر ہے. نہیں لیکن وہ عام لوگوں کو انہوں نے جس اپنی چیز کو میں کتابیں بھی جو ہے نا، وہ کتابیں اپنی وہ بھی سخت الفاظ میں اسی لیے لکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو عام لوگوں کو سمجھنا ہے. اس کی اصل وجہ یہی ہے، اور کوئی وجہ نہیں. تصوف کو سمجھنا اچھا اصل میں اگر اس کو اصلی زبان میں بیان کیا جائے نا، وہ اس کا سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن اس کو نہیں لکھتے یہ لوگ، ہم، اس کو مشکل زبان میں مشکل عبارات میں لکھتے ہیں تاکہ بہت کم لوگ سمجھ جائیں، کیونکہ ان کے عقائد اتنے گھٹیا ہیں، اتنے خراب ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ او صحیح 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 ٹھیک 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 لیکن میں تو آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس بارے میں تھوڑی سی آپ روشنائی ڈالیں کہ جو لوگ جیسے آپ نے بولا کہ ولی اور صوفی میں فرق ہے، ٹھیک ہے جی، ولی اور ہے صوفی اور ہے. لیکن میں نے جو صوفی کی ٹرانسلیشن پڑھی تھی نا، وہ تو یہی تھا، صوفی اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ تو ایک تو نعرہ ہے نا، ظاہر باطن ایک. یعنی کہ جو وہ تو ہر مخلص ہو مسلمان کا جائے ظاہر باطن ایک ہونا اللہ چاہیے کے، نا. ظاہر باطن اور ہونا چاہیے. وہ آج کل کے مسلمان کو بتائیے گا وہ کون سے آج کل کے مسلمان کا ظاہر باطن ایک ہے؟ صحیح ہے. دنیا 420 ہے، آپ کو پتا ہے. صحیح ہے. مومن کا سو بہرحال مقام تو بہت بلند ہے نا، تصوف جو ہے نا، مسلم تصوف آپ ہونا. کو پتہ بھی نہیں تصوف کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے دیکھا ہے کہ بھئی ایک شیخ ہے، ایک آدمی ہے، کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. یہ تو دین ہی یہی ہے، دین ہی. لیکن یہ یہ تو تصوف نبی نہیں ہے. پاک دیکھو نا، یہ تو دین ہے. یہ تو تصوف نہیں ہے نا. جی جی تصوف کیا جی چیز جی ہے؟ مثلا عبد القادر جیلانی صوفی ہے، ابو حنیفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ جی اس جی کو پیدا کریں، آپ اس کو ڈھونڈ لیں. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اس کو آپ ڈھونڈ لیں، صحیح صحیح. پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ تصوف کیا چلے چیز ہے. بہت تھینک اچھا یو سر. لگا آپ سے بات کر کے. اوکے، تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی.